کے بعد آپ بچے کا اچھا سا نام رکھ دیں. نام میں لوگ کہتے ہیں یونیک قسم کا نام ہونا چاہیے، یونیک قسم کا. تو اتنے یونیک نام نکال کے تلاش کرتے ہیں کہ لگتا ہے اس کائنات میں یہ پہلا ہی ہے جو یہ نام کا ہے، اور قرآن سے نکال رہے ہوتے ہیں. اب قرآن میں تو فرعون بھی ہے، وہ لائن پتہ نہیں کھینچ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں آ گیا تو فرعون آ جاتا ہے اس میں، تو بعض دفعہ ابلیس آ جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا. اب جیسے فبیہا، یہ فبیہا کوئی نام تھوڑی ہے، فا الگ لفظ ہے، حرف عطف ہے، یہ با حرف جر ہے، اور ہا بالکل الگ ہے. ہا کا معنی شی ہے اور فا کا معنی دین ہے، اور جو ہے نا ود کے معنی میں با آ سکتی ہے. تو یہ کیا ہے، عجیب عجیب سے نام رکھنے ہیں لوگ. وریشا لکھ رہے ہیں لوگ، واو الگ ہے، ریشا الگ لفظ ہے قرآن میں، دونوں کو ملا کے آپ نے نام رکھ دیا. خیر اب جن کا رکھ دیا ہے وہ چلتے رہیں اسی طریقے سے، لیکن نام علماء سے پوچھیں اور کہ بھئی کوئی اچھا نام رکھیں. انبیاء کے ناموں پہ رکھ لیں، صحابہ کے ناموں پہ رکھ لیں، لڑکی ہے تو صحابیات کے ناموں پہ رکھ لیں. تو نام میں یہ ضروری ہے کہ اس میں غیر مسلموں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آج کتنے لوگوں کے نام ایسے ہیں جب وہ نام بتاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ عیسائی ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں. ہر قوم کا اپنا شعار ہوتا ہے، غیر اسلامی نام رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. تو نام ہمیشہ سے ایک مسلمانوں کے مخصوص نام ہوتے ہیں تو وہی نام رکھنے چاہیے. اب مثال کے طور پر آپ نے بچے کا نام میکائل رکھنا ہے، تو بہترین نام ہے، آپ نے رکھ دیا مائیکل. اب میکائل جو ہے نا اس کو انگلش میں مائیکل بولتے ہیں، تو مائیکل نام رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عیسائیوں کا نام ہوتا ہے. آپ کا بچے کا نام آپ نے داؤد رکھنا تھا، آپ نے رکھ دیا ڈیوڈ، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ آپ غیر مسلم نام نہیں رکھ سکتے. تو یہ شعار ہے، اس سے بڑا تو اظہار کا موقع نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو مسلم شو کرتے ہیں یا غیر مسلم. تو نام تو پہچان ہے، نام دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کس مذہب سے اس کا تعلق ہے. تو اس لیے بچے کا نام آپ نے مسلم نام رکھنا ہے. ایک اور بات کہ بچے کا نام جو مرکب نام رکھنے کا رواج آیا نا ہمارے یہاں، مرکب نام، وسیم احمد، غفار احمد، ستار احمد، محمد وسیم، یہ نام بعد میں مسلمانوں میں رائج ہوئے ہیں. انبیاء کی سنت، صحابہ تابعین کی سنت ہے مفرد نام رکھنا. مفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف محمد نام رکھے، آگے ابا کا نام آ جائے. اب دیکھیں میرا نام ہے طارق مسعود، یہ مفرد نام ہے. کیوں؟ میرا نام صرف طارق ہے اور مسعود میرے والد کا نام، تو آگے ابا کا نام لگا دیں آپ، اور آگے چاہے قوم لگا دیں، جیسے خان، طارق مسعود خان لگا دیا آپ نے، خان قوم، تو قوم کو شو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. عربوں میں اب تک کے ایسے نام ہوتے ہیں. تو انبیاء کے نام آپ دیکھ لیں، آدم، نوح، اسماعیل، اسحاق، یعقوب. کبھی آپ نے دیکھا اسحاق احمد، محمد آدم؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی صرف محمد. تو آپ بچے کا نام صرف محمد رکھ لیں. میرے بیٹے کا نام الحمدللہ صرف محمد رکھا میں نے، ایک کا نام صرف یوسف رکھا میں نے، ایک کا نام صرف ابراہیم رکھا، اسماعیل، یحییٰ، یہ سارے مفرد نام. تو آگے اپنا نام لگا دیا کہ جیسے یوسف ہے، یوسف طارق خان، خان ہماری قوم ہے تو وہ لگا دی ہم نے یوسف طارق خان. تو میں نے سارے بچوں کے نام ایسے رکھے. البتہ محمد طارق خان میں لگاتا تو لوگ سمجھتے ہیں اب بیٹے کا نام طارق ہے، تو اس لیے میں نے اس میں لگا دیا محمد بن طارق خان. اصل میں لفظ ہے محمد ابن طارق خان. تو محمد ہو تو اس میں تو ابن آگے لگا دیں پھر. تو باقی ناموں میں ابن کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو صالح طارق خان، اس طرح سے میں اپنے بچوں کے نام رکھتا ہوں کہ پہلا لفظ پتہ چلے گا یہ اس بچے کا نام ہے، اگلا لفظ سے پتہ چلے گا یہ ابا کا نام ہے، اور آخر میں پتہ چلے گا یہ ان کی قوم ہے. اور دلچسپ واقعہ بھی بتا دوں میں، میرے جب بیٹا ہوا تو میں نے آگے خان نہیں لگایا اس کے. تو میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اتنا غصے ہوئی، انہوں نے کہا کہ بچے کے آگے خان تو لگاؤ، ہماری قوم تو شو ہو، اللہ نہ کرے ہم کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی دریافت ہوئے ہیں. تو والدہ میری بڑی غیرت دکھائی انہوں نے، پھر جا کے انہوں نے برتھ سرٹیفکیٹ چینج کر کے خان لکھوایا کہ ہم، کیونکہ قوم سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاندان ہے پیچھے آپ کا. قوم ہی نہیں ہے تو کیا پتہ چلا بھائی کون کہاں سے اٹھا کے لے آیا ہے. تو اس لیے قوم کو شو کرنا بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہاں اس میں عصبیت اور قوم پرستی کی طرف جانا یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خان کے علاوہ باقیوں کو جو ہے وہ خان قوم کے علاوہ باقیوں کو آپ گھٹیا سمجھنا شروع کر دو، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. تو نام یہ خوب سمجھ لیں کہ مفرد نام آگے ابا کا نام، آگے خان. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے انبیاء کی یہ سنت ہے مفرد نام رکھنا، صحابہ تابعین کی سنت ہے. عرب آج بھی مفرد نام رکھتے ہیں،
عرب میں نہیں ہے کہ فلانا محمد احمد اور فلانا احمد، نہ، مفرد نام۔ ہاں بعض دفعہ آپ کو یہ ہوگا کہ بھئی عبد الرحمن، یہ تو مفرد نہیں مرکب نام ہے، تو دیکھیں یہ مفرد نہیں مرکب ہے، لیکن یہ بھی حکماً مفرد ہی ہے، کیونکہ عبد الرحمن میں عبد، رحمان کا بندہ، تو یہ تو اضافت کے ساتھ ٹھیک ہے، اضافت کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اضافت کسے کہتے ہیں؟ اب میں کیا گرامر پڑھانا شروع کر دوں؟ یہاں ٹھیک ہے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد لگا کے آپ جو مضاف کر دیتے ہیں نا کسی کی طرف، رحمان کا بندہ، تو وہ ایک ہی ہے نا۔ لیکن وسیم احمد کا کیا مطلب ہے؟ احمد کا وسیم تھوڑی ہوگا اس کا مطلب، تو یس غفار احمد کا مطلب احمد کا غفار تھوڑی ہے۔ تو عبداللہ، عبد الرحمن، یہ تو عربی میں مضاف ہے نا، عبداللہ ہی، یہ ٹھیک ہے، اس میں یہ مفرد ہی کہلائے گا یہ نام بھی۔ تو ایک فائدہ کیا ہوا مفرد نام رکھنے میں؟ انبیاء کا طریقہ ہے۔ دوسرا فائدہ جو بڑا ہی خاندانی فائدہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ابا کا نام لگا رہے گا اور اسے پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ باپ کو شریعت نے مقام دیا ہے کہ ابا کا نام جہاں بھی آپ جائیں آپ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے۔ اب مرکب ناموں میں آپ کا ہی نام اتنا لمبا ہو جاتا ہے، آگے ابا کو کہاں، ابا کا بھی اتنا لمبا نام، تو ابا ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے اس نام میں، بہت لمبا نام ہو جاتا ہے پھر وہ۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسی کو رواج دینا چاہیے کہ مفرد نام رکھیں، آگے ابا کا نام اور پھر آگے آپ کی قوم آ گئی۔ تو یہ بھی ایک یعنی شریعت میں ایسا حکم تو نہیں ہے، لیکن یہ بات شریعت کے مزاج کے قریب ہے، شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کے میں نے بتایا نا انبیاء اور صالحین سے، اس میں جو صالحین اسلاف میں گزر چکے ہیں ان سے مشابہت ہوگی، اور ابا کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے گا۔